بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو جھارکھنڈ کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے صدیق مجیبی کی شخصیت پر نظر ڈالی تھی اور ان کے سوانحی قوائف پر کچھ باتیں کی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صدیق مجیبی کا تعلق جھارکھنڈ کے گدی برادری سے تھا اور وہ رانچی میں پیدا ہوئے، یہیں انتقال ہوا۔ ان کا اصلی نام صدیق احمد گدی تھا۔ وہ 1931 میں رانچی میں پیدا ہوئے اور 2014 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے دو شعری مجموعے ہیں۔ پہلا مجموعہ شجر ممنوعہ کے نام سے 1996 میں شائع ہوا، جس کے مرتب جابر حسین تھے، اور دوسرا مجموعہ پل صراط کے آگے کے نام سے 2015 میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوا، جس کے مرتب ان کے چھوٹے صاحبزادے بابر مجیبی تھے۔ یہ غزل جو تختہ سفید کے سامنے ہے، یہ غزل جھارکھنڈ کے نصاب میں شامل بھی ہے اور مقابلہ جاتی امتحانات میں اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، یہ نصاب میں شامل ہے۔ تو آج ہم اسی غزل کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ پہلے اس غزل کا متن پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے روشنی تب جلا کیوں نہیں دیتی، خالی ہے مکاں آگ لگا کیوں نہیں دیتی، کیا سوچ کے انگشت بدندہ ہے یہ دنیا، میں حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتی، ہوں داغ تو سینے سے لگائے مجھے تہذیب، پتھر ہوں تو رستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتی، زنجیر نفس خانہ زندہ میں ہے خاموش، دھڑکن دل وحشی کا پتہ کیوں نہیں دیتی، پایاب ہے اے نیند ابھی درد کا دریا، پلکوں کے دیے آ کے بجھا کیوں نہیں دیتی، تپتے ہوئے پتھر میں لہو چیخ رہا ہے، شبنم کی ردا رات اڑھا کیوں نہیں دیتی، اس عہد میں سچ وصف نبوت ہے مجیبی، پھر خلق خدا تجھ کو سزا کیوں نہیں دیتی۔ یہ پوری غزل ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ جیسے اس غزل میں اے روشنی تب جلا کیوں نہیں دیتی، خالی ہے مکاں آگ لگا کیوں نہیں دیتی، یہ مطلع کا شعر ہے۔ مطلع بولتے ہیں غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قافیہ ضروری ہے، ردیف ہونا ضروری نہیں ہے، ردیف ضروری شرط نہیں ہے، ردیف لاسٹ میں آتی ہے اور ردیف سے پہلے قافیہ آتا ہے۔ تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں، اور اس غزل میں 7 اشعار ہیں۔ اس غزل میں اشعار کی تعداد 7 ہے، تو مصروں کی تعداد ہو گئی 14، 7 دونی 14، اور اشعار کی تعداد بھی 7 ہونی چاہیے۔ کلاسیکی غزل کی خاص بات یہ ہے کہ غزل کے اشعار کی تعداد طاق ہونی چاہیے، 3، 5، 7، 9، 11 اس طرح۔ اسی کا التزام مجیبی صاحب نے کیا ہے، اور یہ غزل جو مشہور غزل ہے یہ شجر ممنوعہ میں شامل ہے، اور جو مجموعہ 1996 میں اشاعت سے ہمکنار ہوا تھا، اردو مرکز عظیم آباد سے۔ غزل نمبر 65 ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں قافیہ کی طرف۔ سب سے پہلے ہم ہیئت پر گفتگو کر لیں، اس کے بعد تشریح اور معانی کی طرف آئیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں قوافی کون کون سے ہیں۔ تو ہم کو معلوم ہے کہ پہلے دوسرے مصرے میں، اور تیسرے کے بعد چوتھے میں، پانچویں کے بعد چھٹے میں، 7ویں کے بعد 8ویں میں، 9ویں کے بعد 10ویں میں، 11ویں کے بعد 12ویں میں، اور 13ویں کے بعد 14ویں میں۔ مطلب ادھر بھی ایک لائن چھوڑ کر، ایک مصرع چھوڑ کر جو اگلا مصرع آئے گا اس میں قافیہ اور ردیف کا التزام کیا جاتا ہے۔ جیسے قوافی کون کون سے ہیں؟ پہلے مصرے میں ہے جلا، دوسرے میں لگا، چوتھے میں مٹا، چھٹے میں ہٹا، 8ویں مصرے میں پتا، 10ویں میں بجھا، 12ویں میں اڑھا، اور 14ویں میں سزا۔ یہ قافیہ ہیں، قافیہ بولتے ہیں ہم وزن الفاظ کو۔ وزن میں ایک ہو، بولنے میں ایک لگے، جیسے جلا، لگا، مٹا، ہٹا، پتا، بجھا، اڑھا، سزا، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف ردیف ہے۔ ردیف بولتے ہیں ہم آہنگ الفاظ کو، ہم آہنگ بھی ہو اور ہم معنی بھی ہو، معنی بھی ایک ہو اور سننے میں بھی ایک لگے، جیسے کیوں نہیں دیتی، کیوں نہیں دیتی، یہ ردیف ہے۔ اس کا مصرع ہے، مصرع نمبر 1 میں، 2 میں، 4 میں، 6 میں، 8 میں، 10 میں۔
12 میں 14 میں۔ تو اس سے ہم نے یہ محسوس کیا کہ غزل کی جو شرطیں ہیں وہ تمام شرطوں پر یہ غزل پوری اترتی ہے، اور غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا بھی ہے، نہیں بھی کرتا ہے۔ اس غزل میں اس عہد میں سچ وصف نبوت ہے مجیبی، پھر خلق خدا تجھ کو سزا کیوں نہیں دیتی۔ یہ مجیبی صدیق مجیبی کا تخلص ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے پوری غزل کی ہیئت پر گفتگو کر لی۔ اب آتے ہیں معنی و مطلب کی طرف۔ پہلے شعر میں ہے اے روشنی تب جلا کیوں نہیں دیتی، خالی ہے مکاں آگ لگا کیوں نہیں دیتی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے اردو ادب میں کہ مجیبی صاحب ایگوئسٹ تھے۔ ویسے تو ہر شاعر ایگوئسٹ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو انا کا عنصر مرزا غالب سے حاصل کیا تھا، اور مرزا غالب کے بھی اس طرح کے اشعار مل جاتے ہیں جو کافی اسی لحاظ سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کئی اشعار ان کے بھرے پڑے ہیں مرزا غالب کے۔ تو ہے اے روشنی تب، روشنی تبا بولتے ہیں غیر معمولی ذہانت کو۔ تو اس شعر میں کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے روشنی تبا منع ہوتا ہے غیر معمولی ذہانت۔ تو کہہ رہا اے روشنی تب جلا کیوں نہیں دیتی، جلا کر راکھ کیوں نہیں کر دیتی ہے میری غیر معمولی ذہنیت کو، اگر مکان خالی ہے تو اس میں آگ کیوں نہیں لگا دیتی۔ مطلب یہ کہ میرے اندر اگر اس طرح کا نقص ہے، اس طرح کی خامی ہے، تو میری غیر معمولی ذہنیت کو کیوں نہیں آگ لگا دیتی۔ لیکن شاید اس میں یہ بھی بات پوشیدہ رکھ رہا ہے کہ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم میری غیر معمولی ذہنیت پر الزام نہیں لگاتے، اسے آگ لگا کر ضائع نہیں کر سکتے ہو۔ اسی بات کو آگے یہ کہتا ہے کیا سوچ کے انگشت بدندہ ہے یہ دنیا، میں حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتی۔ اب اس میں بھی یہی کہہ رہا ہے، انگشت بدندہ ہونا یہ محاورہ ہے فارسی کا، اس کا اردو میں بولیں گے دانتوں میں انگلی دبانا، یعنی حیرت کا اظہار کرنا۔ ہم کوئی بھی بات دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جس میں ہمیں حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، تو ہم انگلیوں کو دانتوں میں دبا لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے شاعر کہتا ہے کہ کیا سوچ کے یہ دنیا سے مراد دنیا والے، یہ دنیا والے، یہ مکر و فریب کی دنیا، کیا سوچ کر انگشت بدندہ ہیں، دانتوں میں انگلی کو دبا لیا ہے ان لوگوں نے، یعنی حیرت کا اظہار کیا ہے۔ میں حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتی، اگر میں حرف غلط ہوں، میں ایسا حرف ہوں دنیا کی تاریخ میں، میں ایسا حرف ہوں تو یہ لوگ مٹا کیوں نہیں دیتے۔ لیکن ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ میرے اندر غیر معمولی ذہانت ہے، میں بڑی صلاحیت کا حامل ہوں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے ہوں داغ تو سینے سے لگائے مجھے تہذیب، پتھر ہوں تو رستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتی۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں اگر داغدار ہوں، میرے اندر داغ ہے، تو یہ پتھر کی طرح مجھے راستے سے کیوں نہیں ہٹا دیتے۔ لیکن ایسا یہ نہیں کر سکتے کیونکہ میں مہذب آدمی ہوں، مجھے تہذیب سے بڑا واسطہ ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو یہ لوگ مجھے سینے سے نہیں لگائے ہوتے، بلکہ پتھر کی طرح وہ راستے سے مجھے ہٹا دیے ہوتے۔ اگلا شعر ہے زنجیر نفس خانہ زندہ میں ہے خاموش۔ یہ دیکھنے کو لگ رہا ہے کہ یہ اضافت کا شعر ہے، اس میں یہ فارسی آمیز شعر ہے۔ جس طرح سے مرزا غالب اپنے اشعار کو مشکل بناتے تھے، اسی طرح مجیبی صاحب نے اس شعر کو مشکل بنا دیا ہے۔ کہہ رہے ہیں زنجیر نفس، نفس بولتے ہیں، نفس سے نفس ہے، یہاں پہ ضرورت شعری کی بنیاد پر نفس پڑھ رہے ہیں۔ زنجیر نفس خانہ زندہ میں، نفس مطلب روح، جس کے معنی ہوتا ہے نفوس۔ تو مرزا غالب نے بھی نفس کو زنجیر کے مانند قرار دیا ہے کہ یہ جو انسان کے جان ہے وہ ایک کڑی کی مانند ہے اور ایک دوسرے میں پیوست ہے۔ تو کہہ رہا ہے زنجیر نفس خانہ زندہ میں، خانہ زندہ قید خانے میں خاموش ہے، زنجیر نفس دھڑکن دل وحشی کا پتہ کیوں نہیں دیتی۔ خاموش ہے پھر بھی دھڑکن ہے، دھڑکن کا کام کیا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، دھڑکن دل دھڑکتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے دھڑکن دل وحشی کا پتہ کیوں نہیں دیتی۔ پھر اگلے شعر میں کہتا ہے پایاب ہے اے نیند ابھی درد کا دریا۔ پایاب بولتے ہیں کم گہرا پانی کو، ایسا پانی جس کو ہم
بغیر کسی مشقت کے جس سمندر کو، جس راستے کو پار کر جائیں جہاں پانی ہو، تو اس کو کہتے ہیں کم گہرا پانی، یا گھاٹ کو بول سکتے ہیں پایاب۔ اے نیند کا دریا، درد کا دریا بھی نہیں، پلکوں کے دیے آ کے بجھا کیوں نہیں دیتی؟ نیند کے مناسبت سے پلک لایا ہے، درد کا لایا ہے، دریا لایا ہے، یہ سب مناسبت ہیں اس شعر میں، مناسبت کی وجہ سے اس شعر میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگلے میں آتے ہیں، تپتے ہوئے پتھر میں لہو چیخ رہا ہے، لہو مطلب خون، ردا شبنم بولتے ہیں اوس کو، اوس کی بوند کو شبنم بولتے ہیں، ردا بولتے ہیں چادر۔ یہاں دیکھیے تشبیہ استعمال کی ہے شاعر نے، شبنم کی ردا، مطلب جو صبح سویرے، صبح صادق کے وقت جو ہم شبنم دیکھتے ہیں، اوس دیکھتے ہیں، اس کو کہا ہے کہ چادر کی طرح اس کو شبنم بچھی ہوئی ہے، رات اڑھا کیوں نہیں دیتی، اسی بات کو وہ آگے کہتا ہے۔ اب غزل کا آخری شعر جو مقطع کا شعر ہے، اور میرے خیال سے یہ بیت الغزل ہے، غزل کا سب سے اچھا شعر ہے میرے خیال سے۔ اس عہد میں سچ وصف نبوت ہے مجھے بھی، کہتا ہے اس زمانے میں، اس مکر و فریب کے دنیا میں سچ بولنا وصف نبوت ہے، نبیوں کی خوبی رہی ہے سچ بولنا۔ اس عہد میں سچ میں بول رہا ہوں، شاعر اپنے آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ صرف میں ہوں جو سچ بولتا ہوں، اسی لیے پھر خلق خدا تجھ کو سزا کیوں نہیں دیتی، پھر انسان اللہ کی مخلوق تمہیں سزا کیوں نہیں دیتی ہے؟ مطلب یہ کہ سب لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں سوائے میرے اور یا ہم جیسے چند لوگ ہیں جو جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے ہیں بلکہ سچ گوئی اور راست گوئی سے کام لیتے ہیں۔ پوری غزل میں ہم نے محسوس کیا کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا بچپن میں کہ غزل کے معنی ہوتا ہے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، لیکن بعد میں بلکہ کلاسیکی ادب کے بعد، کلاسیکیت کے بعد یہ ایسا دور آیا جب غزل میں ہر طرح کے مضمون کو باندھا گیا، اور ضروری نہیں ہے کہ غزل میں صرف محبوب کے حسن و جمال کی تعریف ہو، بلکہ غزل میں ہر طرح کے مضمون کو اچھی ادائیگی کے ساتھ بیان کیا ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ شاعر کو 2 مصرعے میں اپنی بات مکمل کرنی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے موضوعات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور جن لوگوں نے غزل کی تنگ دامانی کا شکایت کی ہے یا کہا ہے کہ غزل ایسی صنف ہے جس میں مطلب بوس و کنار کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کی باتیں غلط ہیں۔ غزل میں ہر طرح کے موضوعات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر صدیق مجیبی کی یہ غزل خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ بے حد شکریہ۔